پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں علی محمد خان صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. تقریباً 89 ڈیز کی اسیری کاٹ کر آئے ہیں, جیل کاٹ کر آئے ہیں, اور اس کے بعد مختلف پروگرامز کا حصہ ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم علی محمد خان صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم, بہت شکریہ جی, اللہ کا کرم. علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا سر, جو مبارکباد دی ہے نگراں وزیر اعظم کو یہ عہدہ ملنے پر, لیکن آپ ہی کی پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو یہ نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا انتخاب لگتا نہیں ہے, تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں ایک بات کرتے ہوئے آگے چلوں گا. آپ کی جہاز سے آج 12 اگست ہے اور 2 دن بعد انہیں کے پرسوں انشاءاللہ 14 اگست ہے. تمام قوم سے استدعا ہے کہ اس کو ہم ایک تاریخی 14 اگست کے طور پہ منائیں. بڑی مشکلات سے ہماری قوم پچھلے 3-4 مہینوں میں گزری ہے, بلکہ 16-17 مہینوں سے. تو اس دن کم از کم ایک پاکستانی کے طور پہ ہم سب ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا, اور اس دن نہ کوئی پیپل پارٹی ہو, نہ کوئی نون لیگی ہو, نہ کوئی تحریک انصاف, نہ جمعیت, نہ جماعت, ایک پاکستانی کے طور پہ. اور یہی جیل سے محترم سابق وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کی بھی استدعا ہے کہ تمام پاکستانی بالخصوص تحریک انصاف کے لوگ, ہمارے ووٹر سپورٹر, 14 اگست کو ایک ایسے 14 اگست کے طور پہ ہم منائیں جس سے تجدید عہد وفا ہو. اور اس دن جو بھی پاکستان کے جھنڈے کی خدا نخواستہ بے حرمتی کرتا ہے, کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے, وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا. تو یہ اس 14 اگست پہ ہم نے پاکستانی بلکہ سب نے دکھانا ہے, اور اپنی اپنی بساط میں ہر کوئی, کسان ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ ایکٹر ہے, وہ مزدور ہے, وہ سرکاری افسر ہے, وہ میں ہوں, وہ آپ ہے, سیاستدان ہے, کوئی بھی ہے, طالب علم ہے, ہم اس دن کو اپنے ماضی میں بھی مناتے رہے گے. اس بار ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے, اور اس دن صرف پاکستانی بن کے میسج یہی ہونا چاہیے کہ جو ہماری ریڈ لائن ہے وہ پاکستان ہے. ہر کسی کی ریڈ لائن جو ہے وہ صرف پاکستان ہے. بتائیے سر نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے. بالکل, آئی ایگری ود یو. دیکھیں, جہاں تک کاکڑ صاحب کا تعلق ہے, کاکڑ صاحب کے ساتھ بڑا نزدیک سے کام کیا. سینٹ میں جب میں پارلیمنٹری افیئرز کے طور پہ جاتا تھا تو ہماری ہی گورنمنٹ بینچز میں پیچھے بیٹھے ہوتے تھے بڑے پڑھے لکھے اور ملنسار اور اسٹریٹ فارورڈ آدمی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین وہ تھے جس میں ایز اے منسٹر جاتا تھا. ان کو میں نے بہت معاملات کو سمجھنے والا آدمی پایا, اس لیے میں نے ان کو ویلکم کیا ہے, پارٹی نے بھی ویلکم کیا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک امید ہے, اور ہم اس کو دیکھیں گے, ہماری توقع ہے کہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہو, اور جو پرسیکیوشن تحریک انصاف کی سیاسی مخالفین کی پچھلی حکومت نے کی وہ سلسلہ رکے. جس نے کوئی غلط کیا ہے, میں تو اس بات کو, کرن بی میں تو اس بات کا دائی ہوں. میں تو ارسٹ سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ 9 مئی کو جو ہوا, جن لوگوں نے غلط کیا ہے انہوں نے, میرے الفاظ یہ تھے کہ جناح ہاؤس پہ حملہ یا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ, علی محمد کے گھر پہ حملہ تھا, لیکن صرف ان لوگوں کو سزا ملے جنہوں نے کیا. تو اس حوالے سے ایک تو ایک ذمہ داری بنتی ہے کاکڑ صاحب پہ کہ جن لوگوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک تو وہ رکے. دوسرا مجھے کہنے دیجئے, اپنی بات پوری کر لینے دیجئے. اور دوسرا, ہمارے چیئرمین ہیں, اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں, بجائے اس کے کہ ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہم ان کھروں کا سراغ لگائیں, ان کو جو غلط کیسوں میں اندر کیا گیا ہے, ہمیں کسی سے فیور نہیں چاہیے, لیکن ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو. جس طرح آج وہ جیل میں ہے, نہ ان کی زندگی کا کوئی اتا پتہ چل رہا ہے, میں آپ کھانے کی میں اس ان کو بات کو کیا آگے دیا جا رہا بڑھاتی ہے. ہوں. کاکڑ صاحب سے آپ امیدیں رکھ رہے ہیں, ان کے ہی سٹیٹمنٹ سے میں آپ کی بات کروں گی, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائیے شاہ صاحب کو ایسا کیوں نہیں لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چوائس نہیں ہے؟ دیکھیں, شاہ محمود قریشی صاحب ظاہر ہے سینئر سیاستدان ہیں, اور ان کو آئیڈیا ہوگا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کوئی چیزیں, باتیں مختلف فلوٹ تو ہو رہی تھی, کچھ نام بھی آ رہے تھے. اور جہاں تک کاکڑ صاحب کا تعلق ہے, وہ بالکل ہی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ہم تو اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ بلوچستان, حالانکہ اس کو چھوٹا صوبہ کہا جاتا ہے, وہ ہماری رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن سب سے اگنور صوبہ ہے. تو اس بات کی خوشی ہے کہ تحریک انصاف نے بھی بلوچستان کو اس کی عزت میں سمجھتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کیا بڑھانے میں. جب قاسم خان سوری صاحب کو ہم نے ڈپٹی اسپیکر بنایا, ہم نے مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ڈپٹی اسپیکر ہم نے قاسم سوری صاحب کو جب بنایا بلوچستان سے, اور ہم نے سنجرانی صاحب کو سپورٹ کیا, وہ بھی بلوچستان سے تھے,
اور اب یہ خوشی کی بات ہے کہ موجودہ وزیر اعظم لیکن ذمہ داریاں کاکڑ صاحب کو احساس ہونا چاہیے بہت ہوگا. سر مجھے اس بات کا جواب دیجئے نا. اس کا مناسب جواب تو قریشی صاحب دے سکتے ہیں, لیکن چونکہ کاکڑ صاحب کا پیپلز پارٹی نون لیگ سے کوئی تعلق نہ تھا, وہ ہماری گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھے رہے, ہمارے الائی رہے, سپورٹر رہے, بلکہ عمران خان صاحب کو پسند بھی کرتے تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں, اس وقت جب ہمارے بینچز پہ بیٹھے ہوتے تھے, حکومتی بینچز ہمارا حصہ تھے. اور میں ایک بات اور بھی, 2 شخصیات کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا کہ میں ان کی ایک اور وجہ سے بھی بہت زیادہ عزت کرتا تھا, ہوں اور رہوں گا. ہاں اب ایک امتحان میں کاکڑ صاحب ہیں کیونکہ عہدہ امتحان ہے, لیکن ایک بات, ایک وہاں کے فارمر انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی صاحب اور ایک کاکڑ صاحب کہ مشکل حالات میں انہوں نے بلوچستان میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا. اس وجہ سے میں سرفراز بگٹی اور کاکڑ کی بہت عزت کرتا تھا. اور اب امید ہے, آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو بہت پسند کرتے تھے, لیکن اس کے بعد جب یہ 9 مئی کا سانحہ ہو گیا, اس کے بعد جو ان کے سٹیٹمنٹ ہیں سر جی, اور وہ جس طرح سے ٹرائل کی بات کرتے رہے ہیں, اس پر میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک. آپ 27 جولائی کو رہا ہوئے اور عمران خان صاحب 5 اگست کو گرفتار ہوئے ہیں, تو اس بیچ میں ان 9 دنوں کے درمیان آپ کا کوئی خان صاحب سے رابطہ ہوا, کوئی ملاقات ہوئی, ٹیلی فونک گفتگو وغیرہ ہوئی آپ کی؟ جی, رابطہ ان سے تقریباً روز رہتا تھا, اور جس دن پہلے دن آیا تو انہوں نے کہا کہ 1-2 دن آپ گھر کو دیں اور اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں. اور آخری جب ان کی گرفتاری ہو رہی تھی تو یہ بات میں نے کسی چینل یا سوشل میڈیا پہ نہیں کی, چونکہ آپ نے پوچھا تو آج میں بتا دیتا ہوں کہ ان کا آخری ایک میسج میرے پاس ابھی تک موجود ہے گرفتاری سے 1 دن پہلے کا, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں کہ دے آر ڈیسپریٹ اینڈ ڈونٹ وری, یہ جو ظلم کی تاریک رات ہے, جو لمبی رات ہے, یہ انشاءاللہ ختم ہوگی. تو انہوں نے ایک طرح سے مجھے حوصلہ دیا تھا, اور انشاءاللہ وہ نکلیں گے وہاں سے. لیکن ایک بات, میں آپ کی موجودگی میں, آپ میری چھوٹی بہن جیسی ہیں اور بہت میں آپ کی عزت کرتا ہوں, صرف ایک بات آپ کی اجازت سے, کہ عزت اور مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہیں, اور ہر چینل کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, میں اس پہ کوئی نکتہ چینی نہیں کرتا. لیکن کل میں نے دیکھا کہ سابق خاتون اول محترمہ بشرا بی بی کے خلاف جس طرح کیمپین ڈائری کے نام پہ ایک بہتان تراشی کی گئی, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ پراپر اس پہ ٹرانسمیشنز ہوئی اور ایک بہتان, ایک تہمت لگائی گئی بغیر کسی ثبوت کے. ویسے بھی جرنلسٹک ایتھکس کے خلاف ہے کہ کسی ڈائری کے بارے میں بات کی جائے, اور جب وہ ڈائری اوتھینٹک ہی نہیں, کیا ان کی ہے یا نہیں, اور اس پہ اس طرح کی باتیں. کل آپ کے بھی پروگرام میں نے ایک محترمہ کو دیکھا جس طرح انہوں نے باتیں کی. علی محمد خان صاحب, آپ کے دور میں ان چیزوں سے ہم دور رہیں, جس کے دور میں غلط ہوا ہے میں اس کو بیان نہیں کرتا, لیکن کل جو ہوا ہے آپ کی ہر بات میرے لیے قابل احترام. لیکن یہ بتائیے کہ یہ حد آپ کے دور میں نہیں ہو رہی تھی؟ مریم نواز صاحبہ کے لیے جو مسلسل کیمپینز ہو رہی ہوتی تھی, ان کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہوتی تھی, ان کے حوالے سے جو آڈیو لیکس ہو رہی ہوتی تھی, ان کے حوالے سے جو وزراء پریس کانفرنسز کرتے تھے, جو ٹی وی پر آ کر وہ ڈیفینڈ کرتے تھے کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, تو سر یہ کون سے ایتھکس کے تحت ہو رہا تھا؟ دیکھیں مریم نواز صاحبہ, اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے, جی ابھی بھی جو ہو رہا ہے, جی ابھی بھی جو علی صاحب ہو رہا ہے, جی میں بالکل, میرا جملہ کمپلیٹ لے لیجیے. ابھی بھی جو ہو رہا ہے وہ انہی بنیادوں پر ہو رہا ہے جو بنیادیں آپ لوگوں نے ڈالی ہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, مریم نواز صاحبہ ہماری سیاسی مخالف ہیں, لیکن میرے سے عمر میں بھی بڑی, ہماری بڑی بہن کی طرح ہیں, اور ہمیشہ کبھی بھی کسی نے ان کی ذات کے بارے میں اگر کوئی بات کی ہے, ہم نے اس کو انکریج نہیں کیا, اس کی مذمت کی ہے, غلط ہے. بلکہ ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور محترمہ ان کی جو والدہ صاحبہ تھی نصرت بھٹو صاحبہ کے خلاف بھی, جب پیپلز پارٹی کے خلاف مسلم لیگ نون کے یہی لوگ یہ سب کچھ کرتے تھے, تو اس وقت علی محمد خان صاحب, ہر دور میں غلط, کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کو, آپ کی شخصیت کو جانتی ہوں, کل جو ہوا, آپ مجھے بتائیے جو آپ بات کر رہے ہیں, بات بتائیں, آپ کے چینل پہ کل لائیو ٹرانسمیشنز ہوئی, کیا آج کے پاکستان میں اپنی ایک بہن سے بات کر رہا ہوں, ایک خاتون سے بات کر رہا ہوں, کہ کیا آج کے پاکستان میں وہ خاتون جو نہ سیاست میں ہے نہ پبلک لائف میں ہے, وہ پردہ کرتی ہے, گھر میں ہے, سیاست سے دور ہے, اس پہ آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ اس نے سیاست میں کردار ادا کیا بغیر کسی ثبوت کے کیسے لگائیں؟ سر میں مذمت کر دوں گی, سر میں خود اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھی, میں اس کی مذمت کروں گی.